إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، گزشتہ 2-3 جمعہ اس بات کا ذکر ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ پسندیدہ رہے ہیں. اسی طرح کچھ چیزیں ہیں وہ ہر معاشرے میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ ناپسندیدہ رہے ہیں. اخلاق یعنی وہ عادتیں، وہ چیزیں جو ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں، ہر علاقے میں پسندیدہ رہے ہیں، شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اللہ کی رہنمائی میں فطرت پر جو کام کیا ہے، میں اسی کام کی تجدید کر رہا ہوں، اسی کام کو سنوار رہا ہوں، اسی کام کو فروغ دے رہا ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت تھی، بلکہ ہیں، جو موجودہ دنیا کے تینوں بڑے مذہب والے ان کو پسند اور اپنا بڑا مانتے ہیں. یہودی حضرات تو کہتے ہیں کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، اس لیے کہ تمامی انبیاء بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے. عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا جو خاندان ہے وہ بھی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد ہے. تو ابراہیم علیہ السلام ہمارے آئیڈیل ہیں اور ہمارے پسندیدہ چیز. قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو مکے میں مشرکین نے یہ کہا تھا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے ہیں، اس لیے کہ وہ مشرک تھے تو وہ ہمارے. اور مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں، اور تاریخ کی سب سے قدیم عبادت گاہ یعنی کعبۃ اللہ، اس کے تعمیر جدید اور تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے جو بہت زیادہ لاڈلے تھے، محبوب تھے، آپ نے جو تعلیمات دی ہیں انہی تعلیمات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی پر جو گرد و غبار پڑ گیا ہے اس گرد و غبار کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دیکھیے، ایک چیز کو پاک رکھنے کے لیے بہت جتن کرنا پڑتا ہے، یہ نیچرل بات ہے، آپ اسے سمجھیے۔ اس حصے کو پاک صاف رکھنے کے لیے آپ کو بہت جتن کرنے پڑیں گے۔ اسے دھول سے بچانے کے لیے آپ چاہے پورے دریچے کمپلیٹ بند کر لیں، پھر بھی ہوا کہیں نہ کہیں سے آئے گی جائے گی تو مسجد کے اندر اور کمرے کے اندر گرد و غبار آ جائے گا۔ کسی چیز کو پاک صاف رکھنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، اور کسی چیز کو پاک صاف نہیں رکھنا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، گندہ کرنا ہے تو اس کے اوپر توجہ دینا چھوڑ دیجئے، وہ چیز خود بخود جو ہے گرد و غبار میں ڈوب جائے گی، وہ خود بخود عمارت بوسیدہ ہو جائے گی، وہ خود بخود عمارت اس کے اندر دراڑیں آ جائیں گے، دھبے آ جائیں گے، اور بھی جانے کیا کیا چیزیں آ جائیں گی۔ اور چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ پاکی صفائی کو چاہتی ہے۔ مثلاً وائٹ چیز لے لیجئے، چاہے وائٹ کپڑا ہو، وائٹ پینٹ ہو، یا اور کوئی نازک چیز ہو، یہ جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اس پر گرد و غبار اتنا ہی جلدی معلوم ہوتا ہے۔ پہنا ہوا عینک جو ہوتا ہے، اس میں ہلکا سا بھی گرد و غبار ہوتا ہے تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے صاف نظر نہیں آ رہا۔ ایک لطیفہ سنیے، رمضان کے چاند کا تو لوگ اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتے، لیکن عید کے چاند کا بہت شدت سے اہتمام کرتے ہیں۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ چاند کے لیے 29ویں روزے ہی کے بعد جا کر لوگ باہر کھڑے ہو گئے۔ ایک بڑے میاں تھے، انہوں نے کہا بھئی چاند نظر آ رہا ہے، دیکھو وہاں باریک سی جو لکیر جیسا ہے، پہلے دن کا چاند باریک سا نظر آتا ہے۔ اب ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھئی چاند تو نظر نہیں آ رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں بھئی نظر آ رہا ہے، دیکھو دیکھو نظر آ رہا ہے، وہاں نظر آ رہا ہے۔ اب یہ تو چشمہ پہنے ہوئے ہیں، باقی لوگ جو اچھی نظر والے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا۔ پھر ایک آدمی نے کہا اصل میں چاند نہیں، اصل چاند کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے چشمے پر ایک جو بال پڑ گیا ہے وہ انہیں نظر آ رہا ہے۔ ان کا چشمہ نکالا، پاک صاف کر کے دیا، پہن کر کے بھی دیکھو اب نظر آ رہا ہے کہ نہیں چاند۔ اب انہوں نے کہا بھئی چاند غائب ہو گیا۔ وہ چاند نہیں تھا، ایک سر کا یا داڑھی کا بال یہاں پڑ گیا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ چاند انہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ باریک لکیر کہہ رہے تھے نا، وہ مسئلہ تھا۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ چیز جتنی نازک ہوتی ہے، نظیف ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے، وہ اتنا جلدی جو ہے گرد و غبار اور دوسرے چیزوں کے اثر کو محسوس کر لیتی ہے۔ فون کی اسکرین ہے، اب سب سے آسان مثال سمجھانے کے لیے جو ہر کسی کو سمجھ میں آئے گی، عینک کی کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، فون کی اسکرین کا مسئلہ لے لیجیے۔ اب فون کے بغیر تو شاید کوئی ہوگا، ہمیں نہیں معلوم، چھوٹا بڑا کوئی سا بھی جو فون کسی کے پاس ہے، اس کی اسکرین پر اگر تھوڑا سا بھی گرد و غبار یہ ہے تو آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے، وہ فوراً جو ہے اسے صاف کر لیتا ہے۔ کیوں؟
اس گرد و غبار کی وجہ سے اس کا جو پورا عکس ہے یا اس کی جو پوری روشنی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ جب دنیا کی مادی چیزوں کا یہ عالم ہے کہ اس پر کوئی گرد و غبار اور اس پر کوئی داغ دھبے دھول ہو تو اس کی پوری روشنی یا اس کی پوری خوبیاں یا اس کے پورے فوائد کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، تو ایمان کا سوچئے کہ ایمان کتنی لطیف اور نازک اور بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ چیز ہے۔ یہ اتنی عمدہ اور اعلیٰ اور نازک چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی آیت کی تشریح اور تفسیر فرماتے ہوئے کہ ایک کام بھی کوئی آدمی اللہ کی ناراضگی کا یا ناپسندیدہ کر لیتا ہے تو اس پر داغ اور دھبے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک گناہ کیا ایک داغ بیٹھ گیا، اور اس پر توبہ نہیں کیا وہ داغ اور گہرا ہوتا چلا گیا، اور نافرمانی کی اور داغ بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہوتے ہوتے جو ہے داغ جو ہے ہوتے ہوتے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اب جو ہے صرف سیاہی باقی رہ جاتی ہے۔ اب جب سیاہی رہ جاتی ہے تو اب اچھائیاں اور خوبیاں اسے سمجھ میں نہیں آتی، اسے اس کا اثر محسوس نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، انبیاء نے آ کر یہی کام کیا کہ لوگوں کے قلوب کو جو معرفت کا اصل مرکز ہے، اللہ کی پہچان اور معرفت کا جو اصل مرکز جو دل ہے، اسے انہوں نے پاک صاف کیا تاکہ جو ہے اس مرکز پر صحیح طور پر اللہ کی معرفت کا عکس پڑے، اور اس کے لیے انہوں نے فطرت میں جو چیزیں انسان کی اللہ نے پیدا کی ہیں، جو اچھائیاں ہیں، اس کو انہوں نے بہت ہی واضح انداز میں، بڑے پیارے انداز میں امت کو دکھایا، بتایا، سمجھایا، سکھایا۔ سب سے بڑی بات، فطرت میں سچائی، حق گوئی اور سچ بولنا یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولو، اس لیے کہ سچ بولنا یہ فطرت کی آواز ہے، اور آدمی جب سچ بولتا ہے تو وہ سچ اسے ایک اور سچ بولنے کی عادت بناتی ہے، ایک اور سچ بولنے کی عادت آتی ہے، یہاں تک کہ آدمی سچ بولتے بولتے صدیقین میں شمار ہونے لگتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بالمقابل جھوٹ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ یہ فطری چیز نہیں ہے، یہ نیچرل نہیں ہے، بعد میں یہ آئی ہوئی چیز ہے، یہ فطرت کے منافی چیز ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، حضور نے فرمایا جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ ایک جھوٹ اپنے ساتھ اور کئی جھوٹوں کو کھینچ کر لاتی ہے۔ جھوٹے آدمی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ اسے ہر وقت یاد رکھنا پڑتا ہے کس کے سامنے میں نے کیا جھوٹ کہا ہے، کس کے سامنے میں نے کیا جھوٹ کہا ہے، کب کہا ہے، اسے رکھنا پڑتا ہے، اور جھوٹے کا میموری پاور نہیں ہوتا تو وہ پھنس جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا، جو کہ انبیاء نے بھی بتایا کہ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ آدمی کو آہستہ آہستہ جھوٹوں میں پھنساتا رہتا ہے، اور جھوٹ بولتا آدمی شروع میں دوسرے لوگوں سے بچنے کے لیے ہے، لیکن یہ جھوٹ آخر میں ایک دن اس نتیجے پر لے جاتا ہے کہ یہ اپنے نفس کو خود دھوکے دینے لگتا ہے۔ پہلے تو دوسروں کو دھوکے دیے تھے،
لیکن حضور نے فرمایا آگے چل کر جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ اس نتیجے پر لا کر چھوڑتا ہے کہ آدمی خود جو ہے اپنے نفس کو دھوکہ دینے لگتا ہے، اور جب بھی اس کے سامنے کوئی اچھی بات آتی ہے تو اس کا دل کہتا ہے ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، یہ غلط ہو، پھر اب اس کے اوپر کوئی اچھائی جو ہے اثر نہیں کرتی۔ جیسے کوئی چیز بہت سیاہ ہو جائے تو اسے سفید کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اسے گھسنا پڑتا ہے، کیمیکل ڈال کر رگڑنا پڑتا ہے، اسے اس کی اصلی حالت پر لانا پڑتا ہے، اس کے بعد کئی کوٹ اس پر پینٹ کرتے ہیں، تب جا کر اس کی اچھائی اور اس کی سفیدی نظر آتی ہے۔ اسی طرح آدمی کی جھوٹ کا جو مرض ہے یہ آدمی کو اس نتیجے پر لا لیتا ہے کہ آخر میں آدمی کو سچائی کی مٹھاس اور حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ دیکھیے جسم بیمار ہوتا ہے تو بہت سی چیزوں کو وہ محسوس نہیں کرتا۔ ایک آدمی کو شدید بخار آ گئی ہو، اب آپ اسے کوئی بھی چیز کھلائیں اسے کڑوی نظر آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ مزہ نہیں آ رہا ہے، اور جو ہے مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، پھیکی لگ رہی ہے۔ یا اسی طرح عرقان کا مریض، آنکھیں اس کے اندر کی اس کی اصل صلاحیت ختم ہونے کی وجہ سے ہر چیز پیلی نظر آتی رہتی ہے، اسے پیلی نہیں ہے لیکن پیلی نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ جسم بیمار ہو گیا ہے، اس بیماری کی وجہ سے اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ سامنے والی چیز کو وہ جو اصل جس کیفیت میں ہے اس کیفیت میں محسوس کرے۔ اسی طرح سمجھیے روح ہے، روح جب بیمار ہو جاتی ہے، روح جب کمزور پڑ جاتی ہے، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ روح کو اچھائیوں کی مٹھاس اور اچھائیوں کی خوبیاں اور اچھائیوں کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے کہ نیک کام کرنے پر آدمی کو خوشی ہونا چاہیے، اس کی روح کو تسکین ملنا چاہیے، لیکن ایک آدمی کہتا ہے میں روزہ بھی رکھا، عمرہ بھی کیا، نماز بھی پڑھا، لیکن مجھے کوئی جو ہے لذت اور مٹھاس اور سکون نہیں آ رہا ہے۔ دراصل روح بیمار ہو گئی ہے، روح کا علاج کرنا ہے، روح کی پاکیزگی کی طرف توجہ دینا ہے۔ روح کو جو ہے جس طرح کوئی چیز بہت زیادہ گندی ہو جائے تو کیمیکل کے ذریعے سے، صابن کے ذریعے سے اور خدا جانے کیا کیا چیزوں سے اسے دھو کر پاک کیا جاتا ہے، اسی طرح روح کو بھی پاک کرنا ہے اور مسلسل پاک کرنا ہے۔ جب وہ پاک ہو جائے گی تو آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی کہیں گے، آپ کو اس سبحان اللہ کہنے کی لذت اور خوشی محسوس ہوگی۔ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لیجئے، انسان کے جسم میں خون کا ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح سالم ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی، میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ آدمی کا اگر دل اچھا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، دوسرے چیز کام کرتے رہتے ہیں، اور اگر دل کو کچھ ہو جائے باقی کچھ بھی ٹھیک رہے نہ رہے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو آپ کو اپنے رب سے رابطہ رکھنے کے لیے آپ کو فطرت میں جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان چیزوں کو فالو کرنا ہوگا۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے سے انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ صحیح نہیں ہو رہا تھا،
کمائی کا، دوسرا مسئلہ ان کا صحیح نہیں تھا، تو انہوں نے دوست احباب رشتہ داروں سے کہا کہ بھئی میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسری جگہ جاؤں گا، کچھ کماؤں گا، کھاؤں گا، یہ سوچ کر نکلے۔ گئے، ابھی شہر سے باہر نہیں نکلے، ایک واقعہ دیکھا انہوں نے، پھر واپس آ گئے۔ اس زمانے میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ جو بڑے اللہ والی تھے، وہ انہوں نے ان سے پھر ملاقات کی اور کہا کہ بھئی کیا بات ہوئی، آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، واپس آ گئے، کیا بات؟ حضرت شقیق بلقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ میں سوچ کر نکلا کہ بھئی اس شہر میں تو میرے لیے روزی روٹی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، دوسرے شہر میں جاؤں گا، کچھ کروں گا، وہاں شاید مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن جب میں نکل کر شہر کے باہر جا رہا تھا تو ایک درخت کے پاس دیکھا کہ ایک چڑی زخمی حالت میں ہے، ایک دوسری چڑیا اسے لا کر کچھ کھلا رہی تھی۔ ایک چڑی زخمی حالت میں درخت کے نیچے پڑی ہے، اس چڑی کو دوسری چڑی اپنے منہ میں کوئی چیز لا کر کھلا رہی تھی۔ تو وہیں فوراً میرے اوپر یہ مسئلہ منکشف ہوا، میری سمجھ میں آئی اللہ تعالیٰ اس چڑیا کے کھانے کا انتظام جبکہ وہ زخمی حالت میں پڑی ہوئی ہے دوسری چڑیا سے کروا رہے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں رزق کی تلاش میں اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں جاؤں؟ یہیں بھی وہی ذات ہے، اس شہر میں بھی وہی ذات ہے، اس لیے مجھے جو کرنا ہے محنت مجاہدہ مجھے یہیں رہ کر کرنا ہے، یہ سوچ کر میں واپس چلا آیا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحیح بات صحیح وقت میں سمجھ میں آئی، تمہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جن جانوروں کو صرف کھانے کے لیے پیدا کیا ہے ان کی ذمہ داری کچھ نہیں ہے، اور ان کا کھانا معمولی بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک ہاتھی کی روزانہ کی غذا کتنی ہے، سمندر میں بڑے بڑے مچھلیوں کی کتنی خوراک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو ان کی جگہ پر رزق پہنچا رہے ہیں تو ہماری تو غذا اس مقدار میں بھی نہیں ہے، اس درجے میں بھی نہیں ہے، اور ہم تو اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے اس کی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس رزق کے لیے اتنا زیادہ آدمی بے چین ہو جائے اور صبر کو کھو دے اور توکل کو چھوڑ دے، یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے، بلکہ آدمی کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ طلب الکسب فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق کا تلاش کرنا، محنت مجاہدہ کرنا اور کوشش کرنا یہ بھی ایک فرض ہے، اور اس فرض میں بھی آدمی کو محنت کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ مصافحے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ اتنے سخت ہیں، اتنے کھردرے ہیں؟ چونکہ جو لوگ سخت کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ کھردرے ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں۔ ان صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کام پتھروں کو پھوڑنا ہے، پتھروں کو کاٹنا ہے، پھوڑنا ہے، اس لیے میرے ہاتھ کھردرے اور سخت ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری اپنے ہاتھوں سے کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، محنت کا کام ہے، کرتے رہیے، یہ اللہ کو پسند بھی ہے اور اللہ کے آپ دوست بھی ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ شریعت نے یہ بتایا کہ آدمی کو توکل کرنا ہے اور اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے۔ موجودہ زمانے میں
روٹی روزی کا مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے۔ پچھلے زمانوں میں اتنا بڑا یہ مسئلہ نہیں تھا، کچھ بھی لوگوں کے پاس نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ نہیں تھا۔ آج سب کچھ ہوتے ہوئے یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ حدیث سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الموت یطلب کما تطلب العبد اجلہ او کما قال، روزی انسان کو ایسے ہی تلاش کرتی ہے جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ جیسے موت مقدر ہے تو وہ آ کر رہے گی، اسی طرح روزی بھی انسان کو اس کی تلاش کرتی رہتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں ان اصول کے مطابق چلنا چاہیے۔ اور ان اصولوں میں شریعت کی یہ ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ آدمی کے اندر محنت کا جذبہ ہو، محنت کا جذبہ ہو، اس کے اندر لگن ہو، کوشش ہو، تھکان، سستی، کائلی، آرام طلبی اور بے پرواہ یہ شریعت کسی بھی آدمی کے اندر نہیں پسند کرتی۔ جو شریعت آپ کو دنیا کے معاملے میں سست اور کاہل نہیں پسند کرتی، وہ شریعت آپ کو اللہ کے اور دین کے معاملے میں کیسے سست اور کاہل پسند کر سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، مسئلے کو سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، انسانوں کو اللہ نے صحیح فطرت پر پیدا کیا ہے اور اخلاقیات کو اپناؤ، اور اخلاقیات کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اس لمبے سلسلے کی ابتدا آدمی کی صبح سے شروع کریں۔ آپ آدمی کی اگر ابتدا صبح سے شروع کریں، اگر صبح صحیح ہو رہی ہے، صبح سے ہی سلسلہ صحیح چلا ہے تو شام تک مسئلہ صحیح چلے گا، اور اگر صبح ہی غلط ہوئی ہے، صبح ہی ٹھیک نہیں ہے تو شام تک بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ فارسی میں کہاوت ہے کہ جو پلر ہوتا ہے، جو مین بیسک جس کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے، اگر وہ نیچے سے ٹیڑھا ہو، اوپر کتنا بھی آپ اسے صحیح کر لو وہ صحیح نہیں ہوتا۔ جس کی ابتدائی ٹیڑھی ہوئی ہے اس کی انتہا صحیح نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں آیا ہے تم لوگ جس طرح پرندے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اسی طرح تم بھی بھروسہ کرنے لگو تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو صبح پرندے جب اٹھتے ہیں اور جب اڑ کر نکلتے ہیں تو بالکل خالی پیٹ ہوتے ہیں، پیٹ سے پیٹ لگا ہوا رہتا ہے، اللہ کے بھروسے پر نکلتے ہیں، اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو بالکل پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اور کل صبح کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور انسانوں کا عالم یہ ہے کہ صبح جا رہا ہے پیٹ بھر کے کھا کر جا رہا ہے، واپس شام کو جب آ رہا ہے تو خالی پیٹ آ رہا ہے۔ توکل اور اسباب کو اختیار کرنے کے مسئلے میں امت میں بڑا کنفیوژن ہے۔ امت توکل کا مفہوم بہت ساری جگہ غلط سمجھ بیٹھی ہے۔ توکل کا مفہوم یہ کبھی نہیں ہے کہ آپ محنت نہ کریں۔ ارے آپ کو تو شریعت کہہ رہی ہے کہ محنت کرو، مشقت کرو، مجاہدہ کرو، دوڑ دھوپ کرو، اور اس کی ابتدا صبح جو ہے فجر کی نماز سے شروع کرو۔ پہلے فجر کی نماز کو اللہ کا نام لے کر اٹھو، نماز پڑھو، اس کے بعد اللہ سے مدد مانگ کر، دعا مانگ کر جو ہے پھر اللہ کے لیے، اور اللہ نے جو تمہیں ذمہ داری دی ہے اولاد کی، بیوی بچوں کی، ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، دوسروں کی، ان کے خاطر تم جو ہے نکلو گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ تم نے صبح ہی ٹھیک نہیں کی ہے، اور اس کے بعد جب تم نکل رہے ہو کمانے کے لیے اور جمانے کے لیے تو تمہاری نیت ہی ٹھیک نہیں ہے،
اگر تمہاری نیت میں وسعت ہوگی، تمہاری نیت میں بڑک پن ہوگا تو اللہ بھی کشادہ عطا فرمائیں گے، اور اگر تمہاری نیت ہی صرف اپنی ذات تک کے لیے ہے، صرف اپنے لیے ہے، تو یہ نیت ٹھیک نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، نیت کو درست کیجئے۔ لوگ نیت کو درست کرنے کے لیے گزرے ہوئے زمانوں میں صحابہ کا زمانہ دیکھیے، تابعین کا دیکھیے، تبع تابعین کا دیکھیے، اولیاء اعظام کا دیکھیے، وہ صرف اپنی نیتوں کو درست کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جا کر مدت تک جو ہے ان کی جوتیاں سیدھا کرتے تھے، اس لیے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ عمل میں تو ہو سکتا ہے ریاکاری ہو، لیکن نیت کا تعلق صرف اللہ اور بندے کے بیچ میں رہتا ہے، یہاں کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی، اس لیے نیت کو درست کیجئے۔ اور نیت کو درست کرنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے بعد کے زمانوں میں اللہ والوں نے سمجھایا کہ نیت کا اثر کیسے چیزوں پر پڑتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت ابراہیم بن ادم ہی کا واقعہ ہے کہ یہ ایک باغ میں، انار کے باغ میں جاتے ہیں، جا کر جو ہے جنگل سے پہنچے ہوئے رہتے ہیں، باغ کے خادم سے کہتے ہیں کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، کچھ ٹھنڈی چیز پلا دو۔ تو وہ خادم ایک درخت سے ایک انار نکالتے ہیں، اس کے دانے نکال کر اس کا رس نکال کر جوس پلاتے ہیں، اور جب یہ جوس پیتے ہیں تو اتنا میٹھا، اتنا لذیذ، اتنا فرحت بخش ہوتا ہے کہ بس پوچھئے مت۔ فوراً، یہ ابھی تک انہوں نے حکومت نہیں چھوڑی تھی، اس زمانے کا واقعہ ہے، یا انہی کا یہی خادم ہے، کچھ واقعہ۔ پھر انہوں نے کہا، اس بادشاہ نے کہا کہ ایک اور گلاس مجھے جو ہے انار کا جوس دے دو۔ خادم وہ اسی درخت سے ایک اور انار نکالتا ہے، دانے نکالتا ہے، رس نکالتا ہے تو گلاس نہیں بھرتا، پھر ایک اور بھرتا ہے، اس کے بعد دیتا ہے تو بادشاہ جب اس جوس کو پیتا ہے تو تھوک دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے، اور نوکر سے کہتا ہے کہ یہ کیا تم نے دیا؟ پہلے تو اتنا لذیذ اور میٹھا جوس تھا اور اب اتنا ترش ہے اور کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے۔ ایک اور درخت سے انار کا جوس نکالا جاتا ہے، اس کا بھی یہی عالم ہوتا ہے۔ تو وہ جو خادم تھے باغ کے، وہ بڑے اللہ کے پیارے اور نیک بندے تھے، انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت میں فتور آ گیا ہے، جس کا اثر جو ہے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ بادشاہ خود وہاں باغ میں پہنچے ہوئے ہیں، راستہ بھٹک کر، نوکر کو، خادم کو نہیں معلوم کہ یہی بادشاہ ہے۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ جب پہلا انار کا جوس انہوں نے پیا تو بہت میٹھا تھا، تو فوراً ان کے نیت میں فتور آیا بادشاہ کی، اتنا دور، اتنا بڑا باغ، اتنا میٹھا جو ہے رس مل رہا ہے، اور یہاں سے ہماری حکومت کو کوئی ٹیکس نہیں آ رہا ہے، اب میں یہاں سے جاؤں گا تو اس باغ پر جو ہے قبضہ کر لوں گا۔ یہ نیت ان کی بدلی، اس کے بعد پھر جوس پیتے ہیں، انار کا رس نکالا جاتا ہے تو کچھ بھی اس کے اندر جو ہے مٹھاس نہیں آتی۔ جب خادم نے یہ بات کہی کہ بادشاہ کی ہو سکتا ہے نیت بدل گئی ہو، تو یہی بادشاہ تھے، فوراً انہوں نے پھر اللہ کے دربار میں توبہ کی کہ میں نے غلط ارادہ کیا۔ اس کے بعد پھر خادم سے کہا کہ اب جو ہے ایک اور انار کا جوس نکال کر دو۔ پھر جب انار کا جوس نکالا گیا تو وہ بہت میٹھا تھا۔ بادشاہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی آدمی کی نیت اگر بری ہو تو پوری چیزوں پر اس کی نحوست پڑتی ہے۔
پھر انہوں نے اس باغ کو خرید کر اسی خادم کے نام کر دیا۔ بتلانا یہ ہے عزیزان گرامی، امت مسلمہ اسلامی جو سوچ ہے، جو صحیح سوچ ہے، ہمیں اس پر بڑا فخر ہے، ہمیں اس پر جو ہے بہت اطمینان ہے۔ اسلام نے جس سلسلے میں بھی جو آئیڈیالوجی دی ہے، جو سوچ اور جو فکر دی ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ اس لیے صحیح ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیزیں ہیں، اور اللہ کی چیزوں میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی کمی بیشی ہماری زندگیوں میں ہے تو ہمیں اثر نو اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو صحیح معنوں میں جانچنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور حضرات انبیاء اور صحابہ نے جو چیزیں ہمیں قرآن و حدیث سے بتائی ہیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ نہیں اپنائیں گے نہ اس زندگی میں سکون ملے گا اور نہ آنے والی زندگی میں سکون ملے گا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ اس مسئلے کو ہمیں سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔